وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی بھی گزری ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ قلب سلیم کہتے ہیں وہ دل جو فطرت کے اوپر ہو، یعنی کسی کو کوئی سمجھانے والا نہ بھی ہو تب بھی اگر انسان اپنی عقل سے سوچے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ خالق و مالک میرا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نبوت تو نہیں ملی تھی، یہ بات بڑی اہم ہے، کسی نے سمجھایا تو نہیں تھا، صرف اپنی سمجھ اور عقل کا استعمال کیا، یہ ہے قلب سلیم۔ کسی سے نہیں پوچھا، اور پھر آپ ماحول کا بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ انسان جس ماحول میں ہو اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ان کا ماحول آپ ارد گرد دیکھیں کیا ہے، کوئی ایک بھی بندہ ہے ان کے ساتھ، یعنی ہر طرف شرک، اور سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، صرف اللہ نے جو عقل دی ہے اس عقل کو، اس سمجھ کو استعمال کیا اور سمجھا کہ یہ سورج جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ خالق و مالک نہیں ہو سکتا، یہ ستارے جس دن کو نظر ہی نہیں آتے رات کو نظر آتے ہیں، یہ کس طرح رب ہو سکتے ہیں؟ دن کی مخلوق کا کون دھیان رکھتا ہے؟ یہ جن کے سامنے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کھاتے نہیں، بولتے نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل اور سمجھ کا استعمال ہے۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے قلب سلیم رکھا ہے، جو فطرت کے اوپر انسان جب اس قلب پر رہتا ہے، اس فطرت پر رہتا ہے، تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہ انسان تب ہوتا ہے جب اپنی عقل پر خود پردہ ڈالتا ہے، جب سامنے نظر بھی آ رہا ہو پھر بھی کہتا ہے یار ایسے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی عقل کا جب استعمال چھوڑ دیتا ہے نا اس وقت وہ گمراہ ہوتا ہے، ویسے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سمجھ دی ہے انسان کو، کوئی سمجھانے والا نہ بھی آئے نا تب بھی انسان کو اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیونکہ آپ قرآن میں دیکھیں جہاں پر بھی اللہ نے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا ہے انسان کی عقل سے مخاطب کیا ہے، انسان کی عقل سے مخاطب ہوئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سورج ہے، یہ نظام ہے، آپ کے اپنے نظام نہیں چلتے، اگر دو چلانے والے ہوں نہیں چلتے، اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی؟ یہ عقل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کے اندر باتیں ڈالی، ٹھیک ہے نا؟ جب تک عقل قائم ہے انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے ساتھ آئے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو کہا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ جو تم نے خود معبود گڑے ہیں کیا تم وہ چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، جو معبود تم نے خود بنائے ان کی تم عبادت کر رہے ہو، اور جس نے پوری کائنات بنائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کوئی نام ہی نہیں، اس کے لیے کچھ قربانی نہیں، اس کی کوئی عبادت ہی نہیں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو ایک نظر ستاروں کی طرف ڈالی، فقال انی سقیم، تو کہا میں بیمار ہوں، یعنی ان کا یہ میلے کا دن تھا، اور یہ اس دن سب لوگ میدان میں جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کوئی موقع تلاش کر رہے تھے ان کو سمجھانے کا، تو اس وقت لوگ ستاروں کی طرف دیکھ کر اندازے لگاتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا یار میں تو بیمار ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، یعنی میرا ستارہ ٹھیک نہیں ہے، سیدھے الفاظ میں میرا ستارہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی انداز میں بات کی تاکہ یہ مجھے یہاں چھوڑ جائے۔ تو بیمار ہر انسان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جھوٹ تو نہیں انہوں نے بولا، کچھ نہ کچھ آپ میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں بیمار ہے، کوئی بھی چیز انسان کی جو اللہ نے رکھی اگر وہ نہیں ہے تو وہ بیمار ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ پھر گئے ان سے پیٹ پھیر کر، فراغ الی آلہتہم، تو اچانک ان کے جو معبود تھے ان کی طرف گئے، ان پر حملہ کیا، اور جا کر ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، تم کیوں نہیں بولتے، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کو ضرب ماری،
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ قوم کے لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. تو یہ عقل کی بات، جس عقل سے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا سمجھا، وہی عقل اپنی قوم کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ یعنی جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا، بنا کر سنوار کر تم خود اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ تمہاری عقل ہے؟ یعنی انسان اگر سوچے تو جب انسان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتی کے سامنے اللہ کا دیا ہوا سر جھکاتا ہے نا، تو یہ اس کے لیے مرنے کا مقام ہے. یعنی اتنا ہی جاہل ہو گیا انسان کہ خود چیز بنا کر اس کے سامنے جھک رہا ہے. تو یہ انہوں نے سمجھایا کہ کیا تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون. حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کا تم جانتے ہو اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا.